بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ ذات جو کہ کسی پریشان حال، کسی مجبور کی آواز کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے جب بھی وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے، دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور لوگوں کی تکالیف کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں، جب مجھ سے مانگنے لگتے ہیں تو میں ان کے پاس ہو جاتا ہوں، ان کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے ان کے قریب ہو کر ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی پکار کو سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو دور گزر رہا ہے، ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، بڑی آزمائش کا اور ابتلاء کا دور ہے، اور ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ تاجر حضرات معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، جو بیمار ہیں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، حکومت اس بیماری کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہے، اور دیگر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص اس بیماری کی وجہ سے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت تکلیف کا شکار ہے، اور ہر طرف خوف ہے اور ہر طرف ایک ڈر کی فضا ہے۔ ایسے دور میں جو ایک مومن کا اسلحہ ہے دعا، اس دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کریں اور توبہ استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما دے، کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا الدعاء العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا بہترین عبادت ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف دو واقعات مختصراً رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تو اس وقت ان دونوں کی جو دعا تھی، وہ دعا کیا تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی والا جو معاملہ تھا اس سے ان کو بچا لیا۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ کے سامنے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ نے اس کو قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے ذکر کر دیا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھلائے، وہ کلمات یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، وہ دعا کی کلمات۔ تو فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کلمات کو سن کر ان کلمات کو قبول کیا اور ان کی بخشش کر دی، ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو بہت بڑی جو ناراضگی کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ ایک اور ہمارے سامنے ایک پیغمبر ہیں جن کی مثال موجود ہے، حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اسی طرح ایک مشکل کا شکار ہو گئے، اور وہ کشتی میں سوار تھے، کشتی ڈولنے لگ پڑی، کشتی سے ان کو ایک مسافروں نے اٹھا کر دریا میں، سمندر میں ڈال دیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہاں پر جو ایک کرب کا معاملہ تھا، اور جو ایک بہت بڑی تکلیف والی صورتحال تھی، اور ایک خوف اور ڈر کی کیفیت تھی، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے کبھی نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے، لیکن وہاں پر انہوں نے جس ذات کو پکارا ہے وہ ذات ان کے وہاں بھی کام آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر فَنَادَى وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں پر
اللہ رب العالمین ہی ہیں جو ان کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ تو انہوں نے کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول بھی کر لیا اور اس کو اس غم کی کیفیت سے نکال کے باہر کر دیا۔ تو اس وقت دیگر جو صورتحال ہے، دیگر جو ہماری طریقہ کار ہے اور تدابیر ہیں، سب کے ساتھ اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ دعاؤں کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس مصیبت کا مقابلہ کر سکیں۔ صرف ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور اس سے دعا کریں اور اس سے بخشش طلب کریں۔ اللہ ہم سے بہت خطائیں ہو چکی ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہو چکی ہیں، حکمرانوں سے لے کر نیچے عام عوام تک سارے کے سارے مل کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں۔ یہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے سے ہم بچ سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ کار اس سے نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم اس سے لڑ کے بچ سکتے ہیں، نہ ہم اس کے خلاف جنگ کر کے بچ سکتے ہیں۔ جو بھی ہم نے طریقہ کار ایجاد کر لیے ہیں، یقیناً ہم اس کے ذریعے سے نہیں بچ سکتے، ان کے ذریعے سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے مقابلے نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس کو روکنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرے۔ کثرت کے ساتھ دعائیں کیجیے، اور خاص طور پر یہ جو 2 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔